عجیب بات ہے، تاریخ میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ مطلب کچھ عجیب واقعات ہوتے ہیں تاریخ میں، 1000 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے، اسی ڈھنگ سے 1 صدی کے بعد یا 10,000 سال کے بعد وہی واقعہ اسی طرح پھر پیش آ جاتا ہے۔ یہ کیا عجیب بات ہے۔ یہاں فرعون کی قوم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کیا تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو ان یقول ربی اللہ، اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر حتیم میں کافروں نے گھیر لیا، آپ کے گلے میں چادر ڈال دی اور دوسرے کچھ پڑ گئے آپ کو مارنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، کسی نے ان کو بتایا کہ تمہارے ساتھی کو تو اس طرح مارا جا رہا ہے حتیم میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب تک مار ہی دیا ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر کس طرح گھر سے دوڑے، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے شاہین اڑ رہے ہیں، ایسے گھر سے دوڑ کر کے آئے چھلانگے مارتے ہوئے، اور دوڑ کر کے پہنچے عقبہ بن ابی معیط، آپ کو گرا کر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کو پکڑا اور ادھر پھینکا، ابو جہل کو ادھر پھینکا، کسی کو ادھر گھسیٹا، اور یہ جملہ کہتے جا رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہی جملہ، کیا تم ایک آدمی کو قتل کرو گے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے چھوڑ دیا تو حضرت ابوبکر کو مارنے پڑے، کتنا مارا کتنا مارا کتنا مارا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، ان کے سر کے بال نوچ لیے، داڑھی کے بال نوچ لیے۔ ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، چونکہ وہاں خاندانی جنگ لگ جاتی تھی، تو قبیلے والے آئے کہ اچھا تم ہمارے بندے کو مار رہے ہو، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، لیکن وہ سارے بھاگ گئے۔ تو وہ حضرت ابوبکر کو اٹھا کر لے گئے، گھر چھوڑا۔ حضرت ابوبکر شام تک بے ہوش رہے، شام کو جب ہوش آئی تو سب سے پہلے والدہ خوش، اور انہوں نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے لے لو، پانی کی 1 چمچ ہی لے لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ حشر میں بھی ملنے کی ہے اسی سے دعا میری، نگاہ تیر جس کی بن جائے قضا میری۔ والدہ نے منت سماجت کی، کچھ تو کھا لیجئے۔ کہا میں کچھ نہیں کھا سکتا، میں نے قسم کھا رکھی، پہلے مجھے دکھاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ ام جمیل گھر میں آئی ہوئی تھیں، وہ ایمان لا چکی تھیں، لیکن ابھی تک ان کے ایمان کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو ان سے پوچھا کیا حال ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ دیکھ رہی ہیں، اس لیے میں بتا نہیں سکتی ہوں صاف بات۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں، زید بن ارقم کے گھر میں ہیں۔ کہا پہلے مجھے لے چلو۔ والدہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے دل سے نہیں چاہتی تھی، لیکن ہائے رے ماں بھی ماں ہوتی ہے، صرف بچے کو خوش کرنے کے لیے دونوں بوڑھیوں نے سہارا دیا، ایک طرف سے ماں نے پکڑا، ایک طرف سے ام جمیل نے، اور آپ کو لے کر کے گئے حضرت زید بن ارقم کے گھر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرمایا آپ کو دیکھ لیا، آپ کے دیکھنے کے بعد اب کوئی مصیبت ہی نہیں رہی۔ یہی جملہ ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے دنیا سے جانے سے کے بعد پوچھا، لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، جو آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اٹھا تھا، رجل مومن، ایک ایمان والا بندہ فرعونی خاندان میں سے، وہ زیادہ بہادر تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق زیادہ بہادر تھے؟ لوگوں نے کہا حضرت فرعون کے مقابلے میں اٹھا، فرعون بھی، قارون بھی، نمرود بھی، حکومت ان کی اتنی بڑی پاورفل طاقتور حکومت تھی، اس کے مقابلے میں وہ اٹھا تو وہ زیادہ بہادر تھا۔ کہا غلط کہتے ہو، حضرت ابوبکر زیادہ بہادر تھے۔ کہا کیسے آپ کہتے ہو؟ کہا قرآن نے کہا یکتم ایمانہ، وہ آدمی اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، جبکہ حضرت ابوبکر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے، وہ چھپا نہیں رہے تھے۔ قرآن پاک نے کسی بھی غیر نبی کی اتنی لمبی تقریر نہیں نقل کی جتنی رجل مومن اس بندے کی نقل کی ہے، انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے۔ اتنی لمبی تقریر کی اس نے فرعون کی کابینہ کے سامنے، اس کے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر، اور ان کو کیسا لاجواب کر دیا، کوئی جواب نہیں دے سکا، فرعون کے منہ میں جھاگ آ گئی۔ وہ سنیں گے آپ انشاءاللہ، وہ ہم کل پڑھیں گے۔ پھر اس مومن بندے کا کیا ہوا، پوری فرعونیت مل کر اس کو مار سکی، اس سے ایمان چھین سکی۔ آپ دیکھیں گے نہ ایمان چھین سکے نہ جان چھین سکے، اللہ مالک ہے موت اور زندگی کا، جس کو وہ بچانا چاہے اس کو کوئی مار سکتا ہے۔